اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ حق کو جھٹلایا تھا مکہ والوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور اہل رس نے اور اہل سمود نے، وعاد و فرعون، قوم عاد نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا اور فرعون نے بھی، واخوان لوط، اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا، واصحاب الایکۃ، اور ایکا کے باشندوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا تھا، وقوم تبع، اور قوم تبع نے بھی جھٹلایا تھا۔ کل کذب الرسل، ان سب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، حق وعید، اور ان پر عذاب کا وعدہ سچا ہو گیا۔ ان آیات میں دو قسم کے مضمون پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو تسلی دے رہے، دوسرا اہل مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جھٹلانے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے محفوظ صرف ماننے والے ہی رہتے ہیں۔ یہ دو باتیں ان آیات میں بیان ہوئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم تھی یہ اہل مکہ، رشتہ داری بھی تھی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ کفار کے ستانے کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام کو اس بات پر دکھ نہیں ہوتا تھا کہ یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، غم اس بات کا ہوتا تھا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میری ہی قوم ہیں، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، دوزخ میں جلیں گے۔ تو اس بات کا نبی کریم علیہ السلام کو صدمہ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ تسلی دی کہ محبوب ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ہی جھٹلائے جا رہے ہیں، جو بھی حق لے کر آیا ہے اس کے ساتھ لوگوں نے یہی سلوک کیا ہے، اور پھر ساری قوموں کا ذکر کر دیا تاکہ اہل مکہ کو سمجھ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کی تباہی کے آثار وہاں موجود تھے، اجڑی ہوئی بستیاں، کھنڈرات، ہر طرح کی نشانیاں ان کی موجود تھیں۔ وہاں سے گزرنے والا اچھی طرح یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ یہاں بھی کوئی بستا تھا۔ تو بڑے بڑے محل اجڑے ہوئے وہاں نظر آتے تھے۔ تو اہل مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جب تجارتی سفر کرتے ہو تم اپنی آنکھوں سے
وہ تباہ شدہ بستیاں، وہ شہر اجڑے ہوئے تم دیکھتے ہو، یہ غور کرو نا کہ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ۔ اسی وجہ سے وہ تباہ ہوئے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، اپنی نبیوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اپنے انبیاء کو ایذائیں پہنچانے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، جو قوم اپنے نبی کا کہنا نہیں مانتی، اللہ کا جو کہنا ہے وہ بھی نبی ہی بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ ماننا گویا اللہ کی بات نہ ماننا ہے۔ تو جو قومیں اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی، ان کی دنیوی کامیابی کو اور اخروی کامیابی کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جو پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار بندے بن جاتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتے ہیں پھر ان کی تباہی کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری تباہ شدہ قوموں کا یہاں ذکر فرما دیا ہے کہ غور کرو یہ کیوں تباہ ہوئے تھے، یہ اسی روش کی وجہ سے تباہ ہوئے تھے جو تم نے اپنا رکھی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا آفا آئینا بالخلق الاول۔ اللہ اکبر۔ کفار یہ کہتے تھے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ دوبارہ مخلوق کیسے بن جائے گی۔ ملیاں میٹ ہونے کے بعد، مرنے کے بعد وہ جو قبریں دیکھتے تھے کہ اتنے صدیوں کی یہ قبریں، یہ اسی طرح قبریں ہیں، تو کیسی یہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز میں ان کے اس نظریے کا رد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا میں جو خالق ہوں، مالک ہوں، میں ایک دفعہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد تھک گیا ہوں؟ تم تھک جاتے ہو اور کوئی پھر کام نہیں کر سکتے، میرا تو معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو تمہارے خیال کے مطابق کیا میں پہلی دفعہ جو میں نے پیدا کیا ہے تو تھک گیا ہوں میں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ کفار از سر نو پیدا ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے کہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے۔ تو یہ ان کا شک ان کی تباہی کا باعث بن گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سب کچھ برحق ہے، اور اللہ کا رسول جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ سب کچھ برحق ہے۔ جو اس پر ایمان لے آئے اور اللہ رسول کی اطاعت کی، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔